ہمارے مسلمانوں میں اتحاد کیوں ناممکن ہے؟ ناممکن کی میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے سامنے جو ہمارے علاقے کا، ہمارے جو بر صغیر ہے خاص کر کے یہاں کی میں بات کر رہا ہوں، باقی مسلمان میں تو اتحاد ہو سکتا ہے، لیکن بر صغیر کے مسلمانوں میں اتحاد اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ جس کو دیکھتے ہوئے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں پر اتحاد یہ ناممکن ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جہاں اہل کتاب کو مخاطب کیا اور ان کو ایک بات پر جمع کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ، کہ نبی آپ کہہ دیجئے کہ اہل کتاب سے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، کہ آپ ان کو ایک کلمے پر جمع کر دیں، جو ہمارے اندر مشترکات ہیں کم از کم اس پر تو آپ جمع ہو جائے، ہمارے ساتھ متفق ہو جائے، یہ کہ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، یہ آپ کا بھی عقیدہ ہے اور ہمارا بھی عقیدہ ہے، ولا نشرک بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ اس وقت اہل کتاب کو مخاطب کر کے اللہ رب العزت نے فرمایا تھا، لیکن بدقسمت یہ ہے کہ آج اس وقت اہل کتاب نے بھی اتحاد کی بات نہیں کی، وہ نہیں مانے، باوجود یہ کہ وہ اللہ کو ایک سمجھتے تھے، اللہ کی عبادت کے بارے میں ان کا عقیدہ تھے کہ عبادت صرف اللہ کی جائے گی، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ لیکن آج کل کے دور کے جو مسلمان ہیں اس کے لیے بھی اگر قرآن مجید کی اس آیت کو آپ لائے، خاص کر کے جو بر صغیر کے مسلمان ہیں اس بات پر بھی متفق نہیں ہو سکتے ہیں۔ جو اہل کتاب اور مسلمانوں کے درمیان ایک بات مشترک تھی کہ اللہ نعبد الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ ہم کسی کے اور کی عبادت نہیں کرتے اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتے، تو آج کے جو مسلمان ہیں جو بنیادی عقیدہ ہے یہ عقیدہ توحید، اس میں متفق نہیں ہے۔ بنیادی جو عقیدہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، تو یہاں پر بر صغیر کے اندر ایک طبقہ تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں صفات میں۔ مثال کے طور پر اللہ اگر مشکل کشا ہے تو اسی طریقے سے رسول اللہ بھی مشکل کشا ہے، اللہ اگر حاجت روا ہے تو رسول اللہ بھی حاجت روا ہے، اللہ اگر مختار کل ہے، عالم الغیب ہے، تو اسی طریقے رسول بھی عالم الغیب ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دور کی بات ہے، ایک عام ولی کے لیے بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں المدد یا غوث اعظم، یعنی کہ غوث اعظم جس طریقے سے اللہ مدد کرتا ہے تو اسی طریقے سے غوث اعظم بھی مدد کرتا ہے۔ درمیان میں صرف یہ فرق لگا دیا کہ جناب یہ عطائی ہے اور یہ غیر عطائی ہے۔ حالانکہ ہم سورہ اخلاص میں پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کہ اللہ کے ساتھ برابری میں کوئی بھی شریک نہیں، کفوا احد، یہ کفو کے معنی برابری ہے، سمجھ آ رہی؟ نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ کسی بھی کام میں، مشکل کشائی میں، حاجت روائی میں، آپ نے صرف درمیان میں جو ہے وہ عطائی کا وہ لگا دیا اور باقی جو ہے فرق ہی ختم کر دیا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تو وجہ یہی ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ رسول بھی مشکل کشا، حاجت روا، مختار کل، عالم الغیب، اسی طریقے سے اولیاء بھی جو ہے وہ مشکل کشا، حاجت روا اور تصرف کرنے کا ان کو اختیار حاصل ہے، قبر میں ہوتے ہوئے بھی وہ دنیا کے اندر تصرف کرتے ہیں، دنیاوی کاموں میں وہ تصرف کرتے ہیں، تو یقینی طور پر یہ وہ بنیادی عقیدہ ہے جو مسلمانوں کے درمیان جو لا الہ الا اللہ، ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں نا، تو اس کا پہلا جز بھی اس کو کلمہ توحید کہا جاتا ہے، اور عقیدہ توحید جس کو کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ، جو پہلا جز ہے، جو بنیاد ہے، اس میں بھی بر صغیر کے مسلمان متفق نہیں ہے، بلکہ باقی مسلمان تو متفق ہے، صرف ایک طبقہ ہے جو اس میں اختلاف کر رہا ہے، جس کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اتحاد و اتفاق ممکن ہے، جب بنیاد کے اندر اتحاد و اتفاق نہیں، آگے چل کر فروعات میں کیسے اتفاق پیدا کیا جا سکتا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ وہ بہت بڑی وجہ ہے کہ جو بر صغیر کے مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کرنے کے لیے کافی ہے کہ بنیادی جو عقیدہ ہے، عقیدہ توحید،
جس کے بارے میں دو طبقات ہے، ایک طبقے کا نظریہ اور عقیدہ اور ہے، اور دوسرے جو طبقات ہیں مسلمانوں کے، اس کا عقیدہ و نظریہ اور ہے، جو ظاہر سی بات ہے قرآن مجید اور احادیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ثابت ہے کہ مشکل کشا، حاجت روا، مختار کل یہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، عالم الغیب۔ اب پھر ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک جو ہے حصر کے لیے آتے ہیں، حصر کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ ایاک نعبد، عبادت بھی صرف اللہ کی جائے گی اور مدد بھی صرف اللہ سے مانگی جائے گی۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو مدد آپ تو غیروں سے بھی مانگتے ہو، پولیس سے بھی مانگتے ہو، اسی طریقے سے ڈاکٹر سے بھی مدد مانگتے ہو، عام انسانوں سے مدد مانگتے ہو۔ تو جناب یہ والا دنیا دارالاسباب ہے، اسباب کے تحت ایک دوسرے کی مدد کرنا یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ثابت ہے، اور خود اللہ رب العزت کا فرمان ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ خود اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی کے کاموں میں اور اسی طریقے سے تقوی کے کاموں میں مدد کرو ایک دوسرے کی۔ تو یہ جو کام ہے، یہ جو اسباب ہے، اسباب کے تحت مدد کرنا کسی کے، تو یہ وہ مدد نہیں ہے کہ جس کو آپ جو ہے مافوق الاسباب کے ساتھ آپ جو ہے وہ ثابت کرنا چاہتے ہو۔ مافوق الاسباب جو ہے وہ مدد جو صرف اللہ رب العزت سے مانگی جائے گی، اسباب سے ہٹ کر۔ جس طریقے سے مثال کے طور پر اب ولی جو ہے وہ قبر میں ہے، اور ہم ولی کو پکارے کہ اے غوث اعظم میری مدد کر، میری مشکل کشائی کر، تو یہ ظاہر سی بات ہے یہ مافوق الاسباب ہے، اسباب سے ہٹ کر ہے۔ اسباب سے ہٹ کر مدد مانگنا، دعا کرنا، یہ اللہ رب العزت کی خاصہ ہے، اور یہ گویا کہ دعا ہی ہے۔ کسی کے سامنے مافوق الاسباب جو ہے وہ مانگنا یہ دعا کہلاتی ہے، جیسے کہ ہم اللہ رب العزت سے کہتے ہیں کہ اللہ میری مشکل حل کر دے، یہ پریشانی حل کر دے، تو یہ جو ہے دعا ہے۔ اور دعا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے عبادت کی مغز ہے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ جب دعا عبادت ہے تو عبادت کس کی جائے گی؟ صرف اللہ کی جائے گی۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے۔ تو پھر غیر اللہ سے مانگ کر مافوق الاسباب، تو یہ بھی تو دعا ہوئی نا، تو یہ تو غیر اللہ کی کا عبادت نہیں ہوا، یہ بھی تو غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہو آپ۔ مافوق الاسباب غیر اللہ سے آپ مانگتے ہو تو یہ غیر اللہ کی عبادت نہیں ہوئی کیا؟ ایک طرف کہتے ہو کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف غیر اللہ سے مانگ کر کیا مانگنا، دعا کرنا، یہ عبادت نہیں ہے؟ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کر دی کہ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ تو لہٰذا مین وجہ یہی ہے کہ مسلمان کہ اگر اتحاد و اتفاق نہیں ہے بری صغیر میں خاص کر کے، تو اس کی بنیادی وجہ یہ بنیاد ہے عقیدۃ توحید۔ اگر مسلمان اتحاد و اتفاق میں پر آنا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ عقیدۃ توحید کو ٹھیک کر دے۔ جو کہ باقی مسلمان الحمدللہ صحیح ہے، لیکن جو ایک طبقہ ہے جنہوں نے غیر اللہ سے مدد مانگنے کے اوپر جو زور دیتے ہیں، صبح شام غیر اللہ سے مدد مانگنے کی ترغیب دیتے ہیں، گویا کہ نعوذ باللہ اللہ کوئی کمزور ہے کہ جس کو چھوڑ کر آپ غیر اللہ سے مدد مانگنے کی ترغیب دیتے ہو، صبح و شام یہی ترغیب دیتے۔ اگر یہی ترغیب آپ اللہ سے مدد مانگنے کے حوالے سے دیتے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب مشکل آتی تو آپ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے، اور پھر اسی طریقے سے صحابہ کرام آپ کے جو شاگرد تھے ان کے اوپر بھی جب حالات آتے تو آپ کسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نہیں مانگتے کہ رسول اللہ ہماری مدد کر، ہماری مشکلیں حل کر دے، بلکہ وہ اللہ سے مانگتے۔ یہی تعلیمات ہے اسلام کی۔ تو بہرحال یہی درد دل ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ مسلمانوں کے اتحاد کو جو پارا کرنے والی چیز ہے وہ یہی ہے، بنیادی عقیدہ ہے۔ تو کوشش کرے کہ تمام مسلمان اس بنیادی عقیدے پر اکٹھے ہو جائے۔ یہ آپ کی دنیا کے لیے بھی بہتر ہے اور آپ کی آخرت کے لیے بہتر ہے۔ اگر آپ کا بنیادی عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے، عقیدہ توحید، تو یاد رکھیے اللہ رب العزت کے ہاں کوئی بخشش نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العزت کا واضح پیغام کہ شرک کے علاوہ جو اللہ کے ساتھ شرک ٹھہراتا ہے اس کی مغفرت کسی بھی صورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جتنا بھی بڑا گناہ گار فاسق فاجر کیوں نہ ہو، اگر اللہ کی توحید پر یقین رکھتا ہے، وحدانیت پر،
اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں اس کو معاف کر دوں گا، لیکن مشرک کی مغفرت کسی بھی صورت نہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔